ایک وقت تھا مسلمان کا رعب اور دبدبہ تھا، جب تک مسلمان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں مسلمان کے کلاشنکوف تھی، وہ جہاد کرتا تھا۔ جب سے یہ امت جہاد سے دور ہوئی، جب سے یہ امت قرآن سے دور ہوئی، جب سے اس کے ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں موبائل آیا، آج غیروں نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ آج مسلمان پریشان، ہر جگہ جو نظر آ رہے دین سے دوری ہے۔ جب تک ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، ایمان کی قوت موجود تھی، غیروں کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان پہ حملہ کر سکیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، اسلام کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکا، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ایمان کی طاقت رکھی ہے، جس میں ایمان کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اسلحے سے جنگ نہیں ہوتی، جنگیں جو لڑی جاتی ہیں وہ جذبات سے لڑی جاتی ہیں۔ آج اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملہ کیا، لیکن رمضان کے مہینے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ رمضان کا وہی مہینہ تھا جس میں بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ رمضان کا وہی واقعہ ہے، مہینہ ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی اور اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے گا۔ ایک وقت آئے گا اللہ فلسطینیوں کو فتح دے گا۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا بیت اللہ میں نماز کا ثواب 1,00,000، مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 50,000 اور مسجد اقصی میں نماز کا ثواب 25,000 کے برابر ہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ تاریخی مسجد ہے، لیکن کیا ایمان اللہ نے فلسطینیوں کو دیا ہے؟ ان کے پاس راکٹ بھی ہے، ان کے پاس نت نئے جدید ہتھیار بھی ہیں، اور ان کے پاس صرف ہاتھوں میں پتھر موجود ہیں، لیکن یہ پتھروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو ایک ساتھی نے دکھائی، 7 سے 8 یہودی سامنے، ایک نوجوان لڑکا 16 سے 17 سال اس کی عمر ہے، دونوں ہاتھ میں اس نے پتھر لیے، بھاگتا ہے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ بھاگتا ہے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ پتھروں سے جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی ایمانی قوت دی ہے۔ ایمان کی کیا حالت ہے؟ 27ویں شب ہے، ان پر وہ گولے بھی مار رہے ہیں، ان پر وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، فحاشی اور یعنی کی وجہ سے یہاں ایک پٹاخہ پھٹ جائے سارے مسجد سے بھاگتے نظر آئیں گے۔ ان کی زندگیاں ایمان میں گزر گئیں، ہتھیاروں میں گزر گئیں، جنازے انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائے، باپ کا جنازہ، بیٹے کا جنازہ، بھائی کا جنازہ۔ اسلام کے اندر تاریخ میں وہ مائیں پیدا ہوئی ہیں کہ جن ماؤں نے ایسے بیٹے جنے تھے، انہوں نے خود تیار کر کے بھیجا تھا 4 بیٹوں کو۔ جنگ قادسیہ کا موقع آتا ہے، اسد الغابہ میں علامہ ابن اسیر جزری ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت عمر اعلان کرتے ہیں نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ ایک ماں کے 4 نوجوان بیٹے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا اور کہا بیٹو میں نے خیانت نہیں کی، تم لوگ نکاح سے پیدا ہوئے ہو، زنا سے پیدا نہیں ہوئے۔ کل دشمن کے مقابلے میں جاؤ گے، اپنے تیر سینے پہ کھانا تاکہ تمہیں زخم سینے پہ لگے، تمہارا خون پاؤں کی انگلیوں پہ گرے، تمہارا خون ایڑی پہ نہیں گرنا چاہیے، زخم تمہیں کمر پہ نہیں لگنا چاہیے، میں دیکھوں گی کس نے زخم سینے پہ کھایا۔ اللہ کا کرنا جنگ قادسیہ میں حضرت خنسہ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بھی پریشان تھے، کیسے خبر دیں اس خاتون کو جس کا خاوند پہلے شہید ہو گیا، 4 بیٹوں کی شہادتیں اب ہو گئی۔ لیکن جب اس خاتون کو خبر ملتی ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، خبر لانے والے کو دودھ پیش کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مسلمان ماؤں میں اللہ نے ایسا جذبہ رکھا ہے، اس لیے ایمان کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ مسلمان کی تاریخ ہے، جنگ احد کا معرکہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سواری پر ایک خاتون سامنے سے آ رہی ہے، اونٹ کی سواری ہے، دائیں طرف بھی کوئی چیز لٹک رہی ہے، بائیں طرف بھی کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ میں قریب پہنچی تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا لٹک رہا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا میرے شوہر عامر بن جموح کی شہادت ہو گئی، دوسرے طرف میرا بیٹا حضرت خلاد اس کی لاش ہے، اور ساتھ میرے بھائی حضرت عبداللہ کی لاش ہے، ایک دن میں 3 شہادتیں ہو گئی۔
آنکھوں میں آنسو تو تھے غم کی وجہ سے، لیکن دل مطمئن تھا کہ انہوں نے دین کے لیے قربانی دی ہے، اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت آیا، ان لاشوں کو جہاں دفنایا گیا تھا احد کے اندر، تو وہاں سے ایک نہر نکالی جا رہی تھی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب اس قبر کو کھودا گیا جہاں میرے والد کی قبر تھی اور عبداللہ بن حرام کی تھی، عمر بن جموع کی تھی، جب 46 سال کے بعد دیکھا گیا سب کے جسم صحیح سالم تھے اور عمر بن جموع کا ہاتھ اس کے زخم پہ تھا، جیسے ہی ہٹایا تو کیا دیکھا، خون بہنے لگ گیا۔ 46 سال کے بعد بھی جسم سے خون تازہ بہہ رہا تھا۔ یہ وہ عمر بن جموع تھے، یہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے بیٹوں نے کہا آپ نہ جائیے، آپ معذور ہو، شریعت نے اجازت دی ہے معذور شرکت نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جانا نہیں دیتے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں اور اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوموں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جانے دو۔ عمر بن جموع کی شہادت ہوئی۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمر اپنے اس پاؤں کے ساتھ جنت میں گھوم رہا ہے، اور اللہ نے اس کے پاؤں کو صحیح سالم کر دیا۔ امت مسلمہ کی ایسی مائیں پیدا ہوئی ہیں، یہی احد کا معرکہ ہے۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کا شوہر شہید ہوا مصعب ابن عمیر، ایک ان کا بھائی شہید ہوا عبداللہ بن جہش، ان کا ماموں شہید ہوا حضرت حمزہ۔ 3 جنازے ایک دن میں اٹھے ہیں۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، اللہ نے مسلمانوں میں بڑا جذبہ رکھا۔ آج فلسطینیوں کے پاس ہتھیار نہیں کہ آج وہ ان کے ساتھ اگر برابر کے ہتھیار ہوتے کیا مجال کے اسرائیل آگے بڑھ سکتا، لیکن آج الحمدللہ حماس نے بدلہ لیا۔ 200 سے زیادہ انہوں نے راکٹ لانچر فائر کر کے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج اسرائیل کا ایئرپورٹ بند ہو گیا، آج 70% اسرائیلی زمیندوز ہو گئے، وہ ڈرنے لگ گئے۔ ایک وقت تھا فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چیخیں نکلتی تھیں، آج وہاں سائرن بج رہا ہے۔ اسرائیل کی عورتیں گاڑیوں کے نیچے گھسی ہیں، زمین پہ لیٹی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں کہیں کوئی طیارہ نہ ہم پہ گر جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد ماضی میں بھی آئی، مسلمانوں پر آج بھی آئے گی۔ ہم ایمان کے اعتبار سے آج کمزور ہو گئے، ورنہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اس نے پہلے بھی مسلمان کی مدد کی، آج بھی کی۔ حضرات صحابہ کا کیسا جذبہ، احد کا معرکہ پیش آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے ہیں، فرمانے لگے صبح مقابلہ ہونا ہے، ہم رات کو دعا کر رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اے اللہ کل کسی دشمن سے میرا سامنا ہو، وہ طاقتور ہو میں اس سے لڑوں، وہ میرے پر حملہ کرے میں اس پہ حملہ کروں، وہ میرے اوپر تلوار سے وار کرے میں اس پہ وار کروں، آخر میں اس کو قتل کر دوں، میں زخمی ہو جاؤں تاکہ یہ زخم کل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کروں اور اس کے مال غنیمت کو لے لوں۔ حضرت عبداللہ آمین کہتے رہے۔ پھر عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے، کہنے لگے اے اللہ کل مقابلہ جب ہو میں دشمن پہ حملہ کروں وہ مجھ پہ حملہ کرے، اے اللہ آخر ایک وقت آ جائے میری شہادت ہو، وہ میرا ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دیں، میری زبان کاٹ دے، میرے اعضاء کاٹ دیں، کل قیامت کے دن تو پوچھے عبداللہ تو کیا لے کر آیا، میں کہوں اے اللہ تو نے ایک جان دی تھی اور وہ جان میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی اور میرے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں احد کا معرکہ آیا، ہم دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں، میرا بھی مقابلہ طاقتور دشمن سے ہوا، اس نے میرے اوپر میں نے اس پر حملہ کیا، آخر مجھے فتح مل گئی، مال غنیمت بھی ملا، لیکن عبداللہ کی دعا تو مجھ سے افضل دعا تھی۔ میں عبداللہ کو ڈھونڈنے لگا، واقعی اس کی شہادت ہو گئی، اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، کان کاٹ دیے گئے تھے، ناک کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے کہا واہ عبداللہ واہ، تو نے جو دعا کی تو نے تو اللہ کے ہاں مقام لے گیا۔ تو مسلمانوں کی رگوں میں اللہ نے ایمان کا جذبہ رکھا ہے، تاریخ گواہ ہے اللہ نے مسلمانوں کو شہادت دی ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں، مسلمان عورتوں کا کیا ایمان ہوتا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صفت الصفوہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ آئے، رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا، ابو قدامہ نے آ کر ایک بیان کیا، محلے کے مرد بھی جمع ہیں عورتیں بھی جمع ہیں۔ ابو قدامہ نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو تیار کرو، رومیوں کی تعداد زیادہ ہے مسلمان کم ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہر دور میں مسلمان کے پاس اسلحہ کم رہا، لیکن مسلمان کے پاس ایمان کا جذبہ تھا، اس لیے فتوحات بڑھتی تھی۔ کہا کہ نوجوانوں کو تیار کرو، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ جہاد میں تعاون کرے۔ لوگوں نے اپنے حسب توفیق چندہ دیتے رہے۔ ابو قدامہ کہتے ہیں جب میں جانے لگا واپس، پیچھے سے ایک عورت نے مجھے آواز دی، میں نے پلٹ کر دیکھا وہ نقاب میں تھی، کہا ابو قدامہ یہ لو۔ میں اس کے قریب پہنچا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا یہ میرے سر کے بال ہیں۔
یہ میرے سر کے بال ہیں، میرے شوہر کی شہادت پہلے ہو گئی، میرے گھر میں ایک نوجوان بیٹا اسے میں نے بھیج دیا ہے، گھر میں اور کچھ نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں، میں نے اپنے سر کے بال کاٹے ہیں، عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنے سر کے بالوں سے ہوتی ہے، میں نے یہ بال اس لیے دیے، تم اسے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا جس گھوڑے پر جہاد ہو، تاکہ کل قیامت کے دن جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ ابو قدامہ کہتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیا امت مسلمہ کی مائیں ہیں، کہا یہ بالوں کو شامل کرنا تاکہ جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ ابو قدامہ کہتے میں نے اس کے بالوں کو اپنے گھوڑے کی لگام میں شامل کر دیا، معرکے کے اندر ہم جانے لگے، کہتے آگے بڑھا تو ایک نوجوان مجھے نظر آیا، وہ مسلسل آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا، میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا پیچھے ہٹو، تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہا چچا جان قرآن تو کہتا میدان جنگ میں پیچھے نہ ہٹو، تم کہتے ہو پیچھے ہٹو۔ کہتے میں خاموش ہو گیا، اس کے بعد تیر ختم ہو گئے، اس نے مجھ سے کہا چچا جان 3 تیر مجھے ادھار دے دو، میں نے کہا بیٹا میدان جنگ میں ادھار مانگ رہے ہو، کہا کہ چچا تیر میرے ختم ہو گئے، میں نے کہا تیر دوں گا لیکن میری ایک گزارش یہ ہے، اگر تم شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میری سفارش کرو گے، چونکہ شہید 72 آدمیوں کی سفارش کرتا ہے، حافظ قرآن 10 کی کرتا ہے، شہید 72 کی سفارش، جس کے خون کے ایک قطرہ گرنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، 72 حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کر دیتا ہے، لسان نبوت سے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میرے لیے سفارش کرو گے؟ کہا چچا جان اگر اللہ نے جان اپنے راستے میں قبول کر دی تو انشاءاللہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کو 3 تیر دیے، وہ نوجوان آگے بڑھتا گیا، ایک تیر مارا ایک کافر کو قتل کر دیا، دوسرے کو مارا دوسرے کو قتل کر دیا، ایسا نشانہ اس کا لگتا تھا، تیسرے پہ وار کیا اسے قتل کر دیا، اس کے بعد تیر ختم ہو گئے، اچانک ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے تیر مارا، اس نوجوان کی پیشانی میں تیر لگا، دوسرا اس کی کن پٹی پہ لگا، تیسرا اس کے گردن پہ لگا، نوجوان نیچے گر گیا، ہم نے مقابلہ کیا، ان کو قتل کر دیا، باقی بھاگ گئے۔ جب میں نوجوان کے قریب آیا، بالکل آخری سانس وہ لے رہا تھا، زخم کی حالت میں تھا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا اگر تیری شہادت ہو گئی تو میری سفارش کرنا، کہا انشاءاللہ چچا جان اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو تیری سفارش کروں گا، لیکن میری ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا یہ جو میرا گھوڑا ہے اس گھوڑے کی گردن پہ ایک چمڑے کا بیگ لٹک رہا ہے، اس بیگ کے اندر میرا ایک جبہ ہے، لباس ہے، یہ میری والدہ کو پہنچا دینا۔ میں نے کہا تیری والدہ کون ہے؟ کہا میری والدہ وہی ہے جس نے سر کے بال کاٹ کر تجھے دیے تھے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، لیکن اس ماں کو میرا یہ جبہ دے دینا، میرا آخری سلام کہہ دینا اور کہہ دینا تیرے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے۔ کہتے میں نے اس کا جبہ لیا، جبہ لے کر جب اس کی شہادت ہو گئی ہم دفنانے لگے، ہم نے قبر کھودی، ہم جیسے ہی اس نوجوان کو ہم نے قبر میں رکھا، تھوڑی دیر کیا گزری قبر اوپر سے بند کی، اچانک اس کی لاش باہر آ گئی، پھر کہتے ہم نے دفنایا، پھر تھوڑی دیر بعد لاش باہر آ گئی۔ ابو قدامہ شامی کہتے میں سوچنے لگ گیا زمین تو گناہگار کو بھی قبول کر دیتی ہے، یہ تو شہید ہے اسی زمین نے قبول نہیں کیا۔ کہتے مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اتنے میں غیبی آواز آ گئی، ابو قدامہ یہ ہمارا ولی ہے اسے تنگ نہ کرو، یہ ہمارا ولی ہے اسے نہ دفناؤ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے پرندوں کے سفید پرندوں کے جھنڈ دیکھے، وہ یہاں سے آئے کہ میرا وہم اور گمان بھی نہیں، بڑے خوبصورت پرندے تھے، انہوں نے آ کر اس شہید کے جسم کے گوشت کو نوچا، نوچنے کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جو باقی جسم تھا پھر میں نے اس کو دفنایا۔ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ پرندے کہاں سے آئے، انہوں نے جسموں کو کیوں نوچا۔ پھر جب میں اس کی ماں کے گھر پہنچا، دروازے پر میں نے دستک دی، اس کی چھوٹی بیٹی باہر آئی، اس نے جب دیکھا میرے ساتھ اس کا بھائی نہیں ہے، اس نے کہا لگتا ہے آج بھائی کی شہادت ہو گئی، پہلے ابو کی شہادت ہو چکی تھی۔ وہ بیٹی اندر دوڑتی بھی گئی ماں کے پاس، ابو قدامہ آئے ہیں لیکن ہمارا بھائی ان کے ساتھ نہیں۔ وہ خاتون باہر آئی اور باہر آ کر پوچھا کہ یہ بتاؤ تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے آئے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو تعزیت کرو، شہادت ہوئی ہے تو مجھے خوشخبری دو۔ میں نے کہا تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی۔ ماں نے مصلی مانگا، 2 رکعت نماز پڑھی کہ پہلے اللہ نے میرے خاوند کی شہادت قبول کی، آج اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کی۔ میں نے اس کے بیٹے کی امانت اس کو دی، اس نے جب وہ کھولا چمڑے کا تھیلا، اندر سے ایک جبہ تھا وہ نکالا، کہا مجھے یہ بتاؤ میرے بیٹے کو جب تم نے دفن کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ہم نے دفن کیا، اس کی لاش باہر آ گئی، پھر دفن کیا، پھر لاش آئی، پھر پرندوں کا ایک جھنڈ آیا اور اس نے اس کے جسم کو نوچ لیا۔ اور اس کی ماں خوشی سے رونے لگ گئی، کہا میرا یہ بیٹا تہجد میں اٹھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اللہم احشرنی من حواسل الطیور، اے اللہ قیامت کے دن میرے جسموں کو پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا۔
اللہم احشرنی من حواصل الطیور، اے اللہ قیامت کے دن میرے جسم کو پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا کہ میرے جسم کو پرندے نوچ لیں، تو کہے کہ تو کیا لے کر آیا، میں کہوں یا اللہ ایک جان تھی جو تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، کہا اسی طرح ہوا، 2 مرتبہ دفنایا، لاش باہر آئی، پرندے ایسے خوبصورت کہ میں نے کہیں نہ دیکھے، اور ان پرندوں نے اس کے جسم کو نوچ لیا۔ ماں پھر خوش ہو گئی، میرا بیٹا شہید بھی ہوا اور میرے بیٹے کی اللہ نے دعا بھی قبول کر دی۔ جس امت مسلمہ کی ماؤں کے دلوں میں ایسا جذبہ جہاد ہو، بھلا اسے بھی کوئی شکست دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد پہلے بھی کرتا رہا، انشاءاللہ اللہ آج بھی کرے گا۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، 2 رکعت نماز تو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ اب اللہ کی مدد آ چکی ہے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ بیت المقدس فتح ہوگا اور فلسطین کے مسلمان آزادی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اللہ